السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے سی بی ایس ای بورڈ کے کلاس 9 میں۔ آج ہم لوگ جان پہچان کے 11واں چیپٹر پڑھیں گے، جو کہ 11واں چیپٹر میں اسماعیل میرٹھی کے بارے میں دیا ہے۔ اسماعیل میرٹھی 1844 کو پیدا ہوئے اور 1917 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ محمد اسماعیل نام ہے، اسماعیل تخلص ہے۔ تخلص کہتے ہیں شاعر یا ادیب کوئی اپنا نام شعر میں ذکر کرتا ہے، اس کو شعر کے آخر میں ذکر کرتا ہے، اس کو تخلص کہتے ہیں۔ میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ اسی دور کے رواج کے مطابق انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، کیونکہ اس زمانے میں اکثر و بیشتر ابتدائی تعلیم یعنی شروعاتی تعلیم گھر پر حاصل کیا کرتے تھے۔ میرٹھ کے ایک عالم رحیم بیگ سے فارسی زبان کی اعلیٰ تعلیم پائی۔ انگریزی زبان میں بھی مہارت حاصل کر کے انجینئرنگ کا کورس پاس کیا۔ قوم کے بچوں کی تعلیم میں دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے معلمی کا پیشہ اختیار کیا، کیونکہ ان کا پیشہ پڑھنا اور پڑھانا تھا۔ معلم کا پیشہ ان کا اصل رہا ہے۔ اپنے عہد کے اہم شاعروں میں مثلاً حالی اور شبلی یہ دو شاعر ہیں۔ ان دو شاعروں کی طرح مولوی اسماعیل میرٹھی نے بھی اپنے شاعروں کو بڑے اور بچوں دونوں کے لیے تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنایا اور درسی کتابیں بھی لکھیں، جیسے کہ ان کی کتابیں اردو زبان کی پہلی، اردو زبان کی دوسری، اردو زبان کی چوتھی اور 5ویں تک کی ملتی ہیں۔ انہوں نے سادہ اور سلیس زبان میں اردو سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں میں اخلاقی موضوعات کو اس خوبی سے شامل کیا ہے کہ پڑھنے والے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے زیور سے بھی آراستہ ہو سکے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اخلاقی موضوعات کو بہترین طریقے سے ذکر کیا ہے کہ پڑھنے والا تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے زیور سے بھی آراستہ ہو سکتا ہے۔ اسماعیل میرٹھی نے ایسی نظمیں لکھی جو صرف بچوں کے لیے ہے اور ہر عہد میں ان کی معنیت اور افادیت برقرار رہی ہے۔ ان کا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے، جو کہ مارکیٹ میں یہ کلام دستیاب ہے۔ اسماعیل میرٹھی کا ایک نظم ہے، ایک پودا اور گھاس۔ اتفاقاً ایک پودا اور گھاس باغ میں دونوں کھڑے ہیں پاس پاس۔ پودا بھی اور گھاس بھی دونوں باغ میں ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ گھاس کہتی ہے کہ اے میرے رفیق، کیا انوکھا اس جہاں کا ہے طریق۔ گھاس اپنے دوست یعنی پودا سے کہہ رہی ہے، کیا انوکھا اس دنیا کا ہے۔ ہماری اور تمہاری ایک ذات، یعنی تم بھی زمین پر ہی اگتے ہو اور ہم بھی زمین پر ہی اگتے ہیں۔ ایک قدرت سے ہے دونوں کی حیات، اور دونوں کا قدرت ذات باری اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، اور دونوں کی زندگی ایک ہی جیسی ہے۔ مٹی اور پانی، ہوا اور روشنی، جس طریقے سے تجھے مٹی کی ضرورت پیش آتی ہے اور پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، ہوا کی ضرورت پیش آتی ہے اور روشنی کی ضرورت پیش آتی ہے، ویسے مجھے بھی ہے۔ واسطے دونوں کے یکساں ہیں بنی،
یعنی دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ تجھ پہ ہے لیکن عنایت کی نظر، یعنی تجھ پہ مدد کی نظر ہے، اب پھینک دیتے ہیں مجھے جڑ کھود کر۔ لیکن ایسا کیوں ہے پودا کہ تجھے تو لوگ رکھتے ہیں اور مجھے جڑ سے پھینک دیتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کون دیتا ہے مجھے یہاں پھیلنے؟ یعنی اگر کسی دھان کا کھیت ہو تو دھان میں گھاس ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ گھاس کو پھینک گھاس گھاس کو آ، پھینک دیتے ہیں، اور دھان کے پودے کو خوب عنایت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور میرا حال یہ ہے کہ کھا لیا گھوڑے گدھے یا بیل نے، لیکن تیرا حال یہ ہے کہ تجھ پہ منہ ڈالے جو کوئی جانور، اس کی لی جاتی ہے ڈنڈے سے خبر۔ چاہتے ہیں تجھ کو سب کرتے ہیں پیار، اے میرے پودا تجھے سب کوئی پیار کرتا ہے۔ کچھ پتہ اس کا بتا اے دوست دار، یعنی اس کا کچھ پتہ بتا کہ لوگ تیرے اوپر اتنی عنایت کی نظر کیوں رکھتے ہیں؟ اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا، گھاس سب بیجا ہے یہ تیرا گلا، یعنی جو تو شکایت کر رہی ہے یہ سب بیکار ہے، مجھ میں اور تجھ میں نہیں کچھ بھی تمیز۔ یہ تو بالکل اسپشٹ بات ہے کہ جس طریقے سے تجھے ہوا، روشنی، مٹی، پانی کی ضرورت ہے ویسی مجھے بھی ہے، یعنی میرے اور تیرے میں کوئی تمیز نہیں ہے، صرف سایہ اور میوہ ہے عزیز۔ بس اتنا فرق ضرور ہے کہ میں لوگوں کو سایہ دیتا ہوں اور میوہ بھی لوگ مجھ سے کھاتے ہیں۔ فائدہ ایک روز مجھ سے پائیں گے، سائے میں بیٹھیں گے اور پھل کھائیں گے، یعنی سائے میں بیٹھ کر کے وہ پھل بھی کھائیں گے۔ یہ اسی وجہ سے لوگ میرے جانب عنایت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہے یہاں عزت کے صحرا اس کے سر، جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر، یعنی زیادہ تر جس کو نفع پہنچے اسی کو لوگ زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، جس کی بنا پر لوگ مجھے عزیز سمجھ رہے ہیں۔ اس شاعر کے لکھنے والے اسماعیل میرٹھی ہیں۔ دیکھیے، مشق معنی یاد کیجیے، اتفاقاً اتفاق سے بغیر ارادے کے۔ رفیق کے معنی آتے ہیں ساتھی اور دوست کے۔ طریق طریقہ کے، حیات زندگی، یکساں ایک جیسا، عنایت مہربانی، دوست دار دوست رکھنے والا، بیجا غلط غلہ شکایت، تمیز فرق عزیز پیارا، نفع فائدہ، بیشتر زیادہ تر اکثر۔ غور کیجیے، یہ ایک ڈرامائی نظم ہے، یعنی گھاس اور پودے کا ایک نظم ہے جو کہ ایک ڈرامائی نظم کے طریقے سے ہے۔ شاعر نے گھاس اور پودے کو کردار بنا کر ان کی گفتگو پیش کیا ہے، اسی کی ڈرامائیت کہتے ہیں۔ دنیا میں سب برابر ہیں، لیکن عمل اور نتیجے سے وقار یا مرتبے میں ذاتی کمی ہو جاتی ہے۔ جیسا عمل ہوگا اس کے اعتبار سے اس کے وقار میں اور اس کے مرتبے میں کمی ذاتی ہوگی۔ نظم میں پودوں کو زیادہ فائدہ مند بتایا گیا ہے، اس لیے کہ گھاس کے مقابلے میں اس کی قدر زیادہ ہے۔ اس وجہ سے لوگ پودے کی جانب زیادہ عنایت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور پودوں سے انسان کو ایک سایہ اور دوسرا پھل حاصل ہوتا ہے، اور گھاس سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، جس کے بنا پر گھاس کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ سوچیے اور بتائیے، نظم میں گھاس نے پودے سے کیا کہا؟ نظم میں
گھاس نے پودے سے یہ کہا کہ تجھ پہ لوگوں کی عنایت زیادہ رہتی ہے، اگر کوئی لوگ تجھ پر کوئی ڈنڈا تجھ تجھے کوئی چرنے کے لیے آئے، کوئی جانور چرنے کے لیے آئے تو لوگ ڈنڈے سے اس کی خبر لیتے ہیں۔ پودے پر عنایت کی نظر ہونے سے کیا مراد ہے؟ پودے پر عنایت کی نظر ہونے سے مراد اس کی دیکھ ریکھ ہے۔ پودے نے گھاس کی شکایت کو بیجا کیوں کہا؟ کیونکہ یہ تمہارا جو شکایت کرنا ہے یہ گویا کہ بے سود ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم پھل اور سایہ دیتے ہیں جو تو چیزیں نہیں دے سکتی۔ دنیا میں عزت کے صحرا کس کے سر باندھا جاتا ہے؟ اس شخص پر باندھا جاتا ہے جو فائدہ دینے والا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نظم میں پودوں کو زیادہ فائدہ مند بتایا گیا ہے، اس لیے کہ گھاس کے مقابلے میں اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔